أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم، فی، اس میں، فی ریبم، اگر شک میں ہو اس میں، یعنی اگر تم اس قرآن پاک کے بارے میں شک میں ہو، وَإِن كُنتُم فی ریبم، اور اگر تم اس میں شک رکھتے ہو، مما، جو کچھ کے، نزلنا، ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے، فاتو، پس تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس کی مثال یا اس کی طرح کی، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ودعو، اور تمہیں اجازت ہے، ودعو، دعوت دے دو، پکار لو، بلا لو، شہداءکم، اپنے شاہدوں کو، دیکھنے والوں کو یا اپنے ہیلپر کو، مددگاروں کو، ایکسپرٹ کو، ماہروں کو، جن کو بھی بلا لو، سب کو بلا کے، من دون اللہ، اللہ کے سوا سب کو بلا لو، اور ایک صورت تو بنا کے لاؤ، ان کنتم، اگر تم، صادقین، سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ کے سوا سب کو بلا لو، ذرا ایک صورت تو بنا کے لاؤ اس طرح کی، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تمہیں شک ہے قرآن پاک میں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر لے آؤ، ایک صورت تو بنا کے لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فَإِن، پس، اگر، لم، نہیں، تفعلوا، کر سکو گے، یعنی تم اس کو نہیں کر سکو گے، ولن، اور ہرگز ہی، تفعلوا، تم ہرگز ہی اس کو نہیں کر سکتے، یعنی یہ کام تم سے ہو ہی نہیں سکتا، کیا کہ قرآن پاک کے برابر کوئی ایک صورت بنا کر لے آنے والا کام، یہ نہ تم سے ہو سکتا ہے، چاہے دنیا کے ہر بندے کو بلا لو سوائے اللہ کے، سب کو بلا لو، تو پھر بھی سب آپ کا ساتھ دیں، پھر بھی آپ ایک صورت قرآن جیسی بنا نہیں سکتے۔ فتقوا، پھر اللہ فرماتے ہیں تو پھر ڈرو، نار، اس آگ سے، التی، جو، وقودها الناس، جو ایندھن ہے، ناس، لوگوں کے لیے، جس میں لوگوں، ایندھن اس کا لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی وہ جو آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کا ایندھن ہی آدمی، یعنی انسان اور پتھر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کو حکم ہے جو شک کرتے ہیں، گویا شک کرنے والے اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ شک کرنے والے ہیں، اعدت للکافرین، ان کے لیے وہ تیار کی گئی ہے، ان کافروں کے لیے جو قرآن پر شک کرتے ہیں اور اس جیسی صورت بنانے کی یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ان کو کہو بنا کر لے آؤ۔ عرب جو تھا، عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
آپ دیکھیں کہ کتنے ایکسپرٹ لوگ تھے، عربی شاعری بڑی مشہور ہوتی تھی، اور لوگ اتنے ایکسپرٹ تھے، اتنے ماہر تھے زبان میں، یعنی بلاغت، فصاحت اور اس طرح کی زبان جو عربی زبان میں، وہ بڑے ماہر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، ان کو کہہ دو، پھر ٹھیک ہے یہ ایک صورت تو بنا کے لائیں، اگر یہ قرآن پاک پر شک کرتے ہیں۔ اگر نہیں شک کرتے تو پھر مان لیں، سیدھی بات ہے، مان کر مسلمان ہو جائیں، دین اسلام کو پکڑ لیں۔ اگر شک کرتے ہیں تو پھر لے آئیں قرآن جیسی کوئی صورت تو لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھل کر یہاں بیان فرمایا، اور اس لیے حکم ہوا کہ اگر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے، فاتو بصورت من مثلی، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اپنے سارے ساتھیوں کو بلا لو، اپنے دوستوں کو بلا لو، ساتھیوں کو بلا لو، مددگار جتنے بھی چاہو سارے دنیا کے سب کو بلا لو، قرآن پاک جیسی ایک صورت بنانے میں مدد کرنے کے لیے سب کو بلا لو، پھر بھی ایک صورت آپ نہیں بنا کے لا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سب کو لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تمہیں قرآن پاک میں شک ہوتا ہے، اور اس شکوک و شبہات میں اگر تم سچے ہو، تو قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کے لاؤ سب کو بلا کے۔ تو اللہ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ آپ میں کیپیبلٹی ہے ہی نہیں، کیوں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، 2 دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم لوگوں سے۔ فَاتَّقُوا، تو پھر اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، التی جو وقودها الناس، جس کا ایندھن ناس انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو وہ کافروں کے لیے جو تیار کی گئی ہے آگ، پھر اس سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے ایسے بندوں کو جو قرآن پاک میں شک کرتے ہیں ان کو کافر قرار دیا ہے، وہ اسلام کی حدود سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی آگ کا ایندھن ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی سبق ہے کہ قرآن پاک پر جو بھی پورے قرآن میں کوئی شکوک و شبہات نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کسی کو شک پیدا ہو توبہ استغفار کرے اللہ کے ہاں اور معافی مانگے، اور شکوک و شبہات اللہ کی کتاب میں تو ذرا بھر بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا بھر اگر ہو گیا تو سمجھو ایمان گیا۔ تو ایمان کو بچانا ہے، اللہ کو ایک مانے، جس طرح اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح اللہ کا قرآن بھی ایک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، یہ قرآن پاک وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک تمام جو لوگ آئیں گے سب کو جو ہدایت دے دی گئی ہے، مکمل دین اسلام کی پورے کی پوری وہ ہدایت قرآن پاک میں موجود ہے، اور جتنی کتابیں اللہ نے پہلے بھیجی ہیں، اور سب کا وہ ذکر اور سب کا ایکسٹریکٹ، سب کا سمجھ لیں اقتباس، اور سب کا جو مکمل متن ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور مستند کتاب ہے، جس کا ایک ایک ورک، ایک ایک آیت، ایک مکمل ایسا چیپٹر ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اور یہ پوری زندگی، چاہے ایک عام انسان کی زندگی ہو، ایک بندے کی زندگی ہو، اس کو زندگی گزارنے کے پورے اصول اور رہنمائی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر پوری دنیا کو چلانا ہو، پورا نظام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے تو آپ گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے گی آپ پر، اور جب اس کو چھوڑ دو گے تو پھر آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا سرمایہ ہے، اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ ہے، اور اللہ کے ہاں ملنے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دین کا علم حاصل کر کے پھر اللہ کے حضور ہمیں التجا اور
دعا کی شکل میں کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اچھے سے اچھے مسلمان بنیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہوں۔ جن لوگوں نے قرآن میں شکوک کیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب کو دیکھ لیں کہ اس نے بھی اپنا قرآن بنانا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جنگ یمامہ میں مارا گیا، اس کا سب ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان نہیں اب۔ تو یہ جو ہے نا، جو بھی ایسے لوگ ہاں وہ کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ کوئی ایسی آیت بھی نہیں بنا سکتا، ایک آیت بھی جس طرح کے قرآن پاک ہے۔ جرمن میں جو میونخ یونیورسٹی ہے، انہوں نے بڑی تحقیق کی کہ ساری انہوں نے بائبل میں ہزاروں لاکھوں وہ ایسی باتیں نکالی کہ جو کہ وہ اصل بائبل میں نہیں تھیں، اور باقی جو بعد میں لوگوں نے اس میں ایڈ کیا، اس میں اضافہ کیا۔ لیکن قرآن پاک کو انہوں نے دنیا سے لاکھوں نسخے لیے، یعنی مختلف ملکوں سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے، کتابیں اکٹھے کیں، اور ان سب کو ورق بر ورق ایک ایک لفظ دیکھا ہر ایک میں، تو انہوں نے دیکھا قرآن پاک میں کسی جگہ کوئی غلطی نہیں۔ کسی جگہ انہوں نے کوئی پائی تو وہ ٹائپنگ کی غلطی یا پرنٹنگ کی کوئی بات پائی، لیکن قرآن پاک اصل کا ویسا پایا۔ تو انہوں نے یہ متفق کا فیصلہ کیا کہ اللہ کی جو اپ ڈیٹڈ اور اب موجودہ جو کتاب ہے جدید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام کائنات کی مخلوق ہے، اس کی رہنمائی کا باعث ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ایڈوانس ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ اصل اسلام جو ہے وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا، اور دین وہی ہے اور سچ یہی ہے۔ اور لیکن وہ پھر اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی ہوا کی وجہ سے، اپنے فخر و غرور تکبر کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے پھر وہ اسلام قبول نہ کریں تو اور بات ہے، لیکن اصل بات تو سمجھ سب کے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اصل بات اللہ نے فرما دی۔ قرآن پاک جو ہے اس پر مکمل ایمان بندے کا ہونا چاہیے، ذرا شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے حضور بندہ وہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کرے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے دین پر چل کر سرخرو ہوں۔ آمین۔